السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو گزشتہ سے پیوستہ یعنی پچھلے ایک ویڈیو میں اسی سلسلے سے بات ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں جو ہمارے سماج میں ہمارے آس پاس کے لوگ جس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں یا بہت سے محاورات ہوتے ہیں، تو ان کی اگر تہ میں دیکھا جائے تو محاورات کچھ اتنے لاجیکلی کوئی اتنے صحیح یا ریشنل نہیں ہوتے، مگر وہ عام ہو جاتے ہیں، اسے صحیح سمجھا جاتا رہتا ہے۔ پھر اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ صرف اس کی فطرت یا جینیٹکس یا خاندانی پس منظر سے بنتی ہے یا اس کے علاوہ تعلیم اور دوسرے فیکٹرز بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹلیکچوئل لیول پر بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اس کے اندر جو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اسے بہت زیادہ آسانی کے لیے اس کو تقسیم کریں تو یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی انسان کی اپنی فطرت تو وہ ہے جو کہ وہ بدل ہی نہیں سکتی، جو وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اور اس میں اور اسی کی بنیاد پر ایک پورا اسٹرکچر جو ہے آگے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے ڈیوائن ریکمنڈیڈ یا نیچر ریکمنڈیڈ جو کچھ بھی ہم اس کو کہیں نا، تو فرد کا بہت کم یعنی انڈیویجول حصہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بنانے، سدھارنے یا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں، اور یا ان ایلیمنٹس کا جو کسی فرد کو انڈیویجولی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی مثال ہے، وہ بڑی سینسیٹیو ہے، اب اس کو یعنی کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ لیول پہ بتلانے میں، جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہم کچھ اپنے ڈاگماز بنا لیتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر مثال جو اسٹوڈنٹ لیول کے لیے بہت سمپلیفائی ہے، جیسے ایک شخص ہیں، محترم ہیں، ان کا نام ہے عبد المطلب، ان کے ہیں 8 بیٹے، ٹھیک ہے۔ ان 8 بیٹوں میں سے ظاہر ہے جب وہ ایک باپ کے بیٹے ہیں اور ایک ہی پریمیسز میں رہتے ہیں تو دے ہیو ٹو انجوائے دا سیم فوڈ اینڈ سیم انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ میں فوکس کر کے کہہ رہا ہوں، وہی انوائرمنٹ جو 8 کو ملے، سب کو، کسی کو الگ طریقے سے نہیں۔ اب جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کی اپنی نیچر یا ان کی اپنی طبیعتیں ایک جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہونے لگتی ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ ریکگنائز کرواتی ہیں اپنے آپ کو۔ مثلاً اب دیکھیے کہ اس دادا کا ایک پوتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بالکل انفینٹ ہیں، تو اس میں ایک تو چچا ایسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا وہ کہیں کہ ہاتھ تو لگا کے ذرا کوئی دکھائے جناب امیر حمزہ۔ پھر ایک ایسے ہیں کہ اس قدر محبت سرتابہ علی کے باپ، اور انہی میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اس دائی کو تک چھڑوا دیتا ہے جو اس انفینٹ کو دودھ پلاتی تھی تاکہ وہ مطلب ٹھکانے لگ جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو یوں کر کے دیکھنا شروع کریں بہت سادہ طریقے سے، اور اپنے پرانے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے جو ہمارے یہاں بڑے پاپولر ہیں، وہ خاندانی اور فیوڈل پرسپیکٹیو میں ڈیولپ ہوئے کہ سب کچھ تو بے خاندان ہوتا ہے، یا پھر ایک اور ریلیجس ہمارے ہاں ڈسکرپشن ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جینیٹکس ہی جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے اور وہی آگے انہیرٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کنفیوژن کو دیکھنے کے لیے یہ مثال بڑی سامنے اور بہت اچھی سی آتی ہے، جو میرے خیال سے فرائیڈین نقطۂ نظر کو بھی سپورٹ کرتی ہے، جینیٹکس کو بھی سپورٹ کرتی ہے، بہت ریشنل طریقے سے، کہ دیکھیے سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ نطفہ تو ایک ہی شخص کا ہے، جو 8 بیٹوں کو جنم آتا ہے، ان 8 بیٹوں میں وہ ایک ہی طرح کا نطفہ جو ہے گیا، تو اب اس کے لیے جو خاص طور سے جینیٹک ٹینڈنسی تو سب میں پہنچی ہیں باپ کی طرف سے ایک جیسی، مگر اتنا فرق کیوں کہ ایک اس میں سے ابو لہب ہے تو ایک امیر حمزہ ہے تو ایک عبداللہ ہے تو ایک کیا نام ہے علی کے باپ ہیں، تو یہ کیوں؟ تو یہ بات بتلاتی ہے، اور کافی اس کو لے کر ماڈرن پرسپیکٹیو میں کہ سمجھنے کے لیے لے آتی ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے، صرف جینز ہی کافی نہیں ہے، بہت کچھ انوائرمنٹل فورسز ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کو، اور پھر سب سے آخر میں جو بات چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ایک انڈیویجول کی اپنی ول، گو کہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کس باپ سے پیدا ہو یا نہیں ہو، کس گھر میں پیدا ہو،
کون سی قوم میں پیدا ہو، کون سے مذہب میں پیدا ہو، لیکن اس کی انڈیویجول جو ول ہوتی ہے، اپنی مرضی جو ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیفائن کرتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ امپورٹنٹ ہے کہ جن پہ آپ کا بس نہیں ہے وہ تو، لیکن جو آپ کے بس میں تھا تو آپ نے اس حساب سے کیا کیا، چاہے وہ آپ کے لیے بہت چھوٹا سا ایک سیکوینس تھا، ایک لمحہ تھا، یا چند لمحے تھے، یا زندگی کا بہت تھوڑا سا حصہ، اس میں آپ نے آپٹ کیا کیا، اور جو آپٹ کیا اس آپ سچائی سے اس کے اوپر کاربند رہے، عمل درآمد کیا یا کوشش کی، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ بلکہ میرا تو اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ جیسے ہمیں کانسیپٹ ہے آف کورس بلیور کے ہاں کہ ایک دن آئے گا کہ جو یوم حساب ہوگا، تو یقیناً اس دن جو یوم حساب ہوگا تو ہوگا ہی اسی حصے سے یا اس پورشن آف لائف سے کہ جس میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا، جو کہ وہ کوئی بہت زیادہ بڑا اختیار نہیں تھا، لیکن ہوگا اسی سے حساب کتاب۔ یعنی اس سے تو کوئی بحث نہیں نا کہ آپ کہاں پیدا ہو گئے، نیک آدمی کے گھر، بہت بدکار آدمی کے گھر، بہت رچ کے گھر، کس مذہب میں پیدا ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے طور پہ جو چیز صحیح سمجھی اس طرف آپ نے سفر کیا یا نہیں کیا، اور کیا کیا۔ تو اس بات کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ کی انڈیویجول ول کیا کردار ادا کرتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی آئیڈیالوجی میں کیا کردار ادا